امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے، خوش قسمت آدمی، اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے، ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں، درخت بھی نہیں، پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے۔ فصدقی، تصدیق کر دیا کرو، خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے، وہ ہوتا ہے نا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع۔ ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے، وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں، اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ، مشورہ لے لیا چھوٹا سا، اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع۔ کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ۔ بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَىٰ عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي، خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا، مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَىٰ، اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا، کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں، اب تو ملے گا ہی پانی۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی، بھائی صرف ایک دو گلاس نہیں، کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے، اب تو پانی تو ملے گا، میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے۔ وہ پانی پینے کے لیے آیا، کنویں نے اس کو دیکھ کے، پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی، سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا۔ یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے، پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھ کے یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے، اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث، یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ سمجھانے کے لیے ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے، حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو۔ یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے۔ تو لیکن یہ کب سوچنا ہے، کام ہونے کے بعد۔ جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے، سب کچھ ہوا، شکست ہو گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا، غم کرنے کی اجازت نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، کبھی ان کو فتح، کبھی تمہیں فتح، کبھی ان کو شکست، کبھی تمہیں شکست۔ بس یہ تو اللہ کے، اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا۔ اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا، جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا، بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی، بلکہ مایوسی پیدا کرنا، عمل میں ڈھیلے ہونا، دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے، ابے جو مقدر کی روزی، جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ، ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا۔ اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں، اور اس کو اتنا۔ ابے ایک تاجر سے میں ملا، ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن، میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا، نہ ہو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی، تھوڑا کام بڑھاؤ۔ اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے، مقدر سے، بس اللہ بہت دے رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے، قوم کو ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا۔ پیسہ تو گھومتا ہے نا، آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا، دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے، ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، آپ نیک آدمی ہو، آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے۔ ایک آدمی کے لیے تو 1 لاکھ بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو سارا ہوتا بیوی بچوں کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، مسلمانوں کے، ان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اپنے گولے گنڈا لگاؤ، شام کو 2 روٹی کھاؤ، بس ختم۔ مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے،
مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر, تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے, پھر بھی اگر رزلٹ زیرو ہے یا نقصان ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. ہوا مولانا, وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا, تو منافقین مذاق اڑانے لگے. دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا, ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھتا, تو رب نے لکھی تھی. اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے, میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی, رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. یہ تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے, کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا وہ, اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے, سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا, یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے, یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کرنی ہے. پھر جب ہو گئی, ابے یار وہاں کر لیتا تو, مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا, تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیان میں یہ بیٹھے ہوئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں, یہ والا قصہ نکالنا دیکھیں, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہی کے ذمہ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یار یہ والی. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ. سودا لے کے جیسے ہی نکلے, ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا, اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کریں. جب کام ہو گیا, بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی, ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا, نہ, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہ,
تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا, ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا, ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, بہت کام ہے, لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے, وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں, اس کے میاں کو دیکھا, وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے, وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک خاتون نے کہا کہ بھائی وہ انگریز شوہر ہے, وہ اتنا تھینک یو, اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو, گالیوں پہ ختم کرتے ہو. میں نے کہا گالیاں والی تو نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا, صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو. پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں ہاری بات, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا. زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی, خامیاں نظر آتی. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, میرا میاں, تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, اس کو یہ بتایا کریں, سمجھا دیں جا